آیت نمبر 101 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہاں ہوگی اس کے لیے اولاد حالانکہ اس کی بیوی ہی کوئی نہیں۔ وخلق کل شیء، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ خالق کل شیء فاعبدوا، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو پس اسی کی تم عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں دیکھ سکتی اس کو آنکھیں۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ دیکھتا ہے آنکھوں کو۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بینی کے ساتھ باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پیاری قدرت کے مختلف دلائل پیش فرمائے، اور گزشتہ رکوع کے آخر میں یعنی کل کے سبق میں اس بات کا ذکر تھا کہ لوگوں میں سے بعضوں نے جنات کو رب تعالیٰ کا شریک بنایا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ کی لو سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ تو یہ ساری کی ساری اس رب کی مخلوقات ہیں، پیدا کردہ اشیاء ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی صفت خالقیت اپنے اندر نہیں رکھتا، اور نہیں رب تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے ان کو کسی کو کوئی اختیار دیا ہے۔ اگر کوئی اختیار دینا ہوتا تو اس جہان میں سب سے مبارک اور بڑی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس جہان میں انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے، جنات میں سے، حیوانات، نباتات، جمادات میں سے کوئی بھی اس ہستی کا مقابلہ نہ کر سکا اور نہ ہی تا قیامت کر سکے گا۔ جب آپ کو رب تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا تو پھر دوسرے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اختیار ملے؟ یہ خام خیالی ہے، اور عقیدے کی صفائی جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اللہ پاک آج کے سبق میں بیان فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، رب تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر نمونے کے، بغیر نقشے کے پیدا کیا۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو نقشے کے تحت کوئی صانع، کوئی کاریگر بنانا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے آسان ہے۔ نقشہ اس کے سامنے موجود ہو، اس سے دیکھ کر انجینئر جو ہے وہ نقشہ تیار کرتا ہے، پھر چیز کو وجود بخشتا ہے۔ یہ کوئی اتنا کمال نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آسمان زمین کا کوئی نقشہ نہیں تھا، رب تعالیٰ نے بغیر نمونے اور نقشے کے پیدا فرمایا، تو یہ اس کی قدرت کا شاہکار اور قدرت کا کرشمہ ہے۔ قرآن شریف میں اکثر مقامات پر 7 آسمانوں کا اور زمین واحد کا ذکر ہے، جیسے آسمان 7 ہیں، زمینیں بھی اسی طرح 7 ہیں۔ 28واں پارہ سورۃ الطلاق کے آخر میں اٹھا کر دیکھیے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن
مثلہن کا لفظ لگا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمینیں بھی اسی کی مثل انہی کی طرح، یعنی آسمان 7 ہیں تو زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ انا یکون لہ ولد، بعض لوگوں کا رب تعالیٰ نے یہاں عقیدے کا رد کیا ہے، جیسا کہ عیسائی جو ہے وہ زبانی کلامی نظریہ یہ رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ رب تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ رب تعالیٰ کا بیٹا ہوا تو بقول ان کے وہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ کو رب تعالیٰ کی معاذ اللہ بیوی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتے ہیں، انا یکون لہ ولد، کیسے اور کہاں ہو سکتی ہے اس رب کے لیے اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی صاحبہ ہی کوئی نہیں، اس کی بیوی اور اس کی زوجہ ہی کوئی نہیں۔ تو اولاد کے لیے شرط ہے پہلے تزویج ہو، آدمی مناکحت اور نکاح کرے، بیوی گھر میں لائے، اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ بیوی کے بعد ہوتا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ کی بیوی ہی کوئی نہیں، ساری اس کی مخلوق ہے، تو عیسیٰ رب تعالیٰ کا بیٹا کہاں سے اور کیسے ہو گیا؟ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، تیسرا پارہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ آدم کو رب تعالیٰ نے کلمہ کن سے، مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے کلمہ کن سے کہ ہو جا تو فیکون، پس وہ ہو گئے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے، تو رب تعالیٰ کی بیوی نہیں، پھر اولاد کہاں سے آئی؟ وخالق کل شیء، اور اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ سورۃ نور میں ارشاد ہے، فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے، اس نے جانور پیدا کیے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ، اور اسی طرح بعض جانور ایسے ہیں جو اپنی 2 ٹانگوں پاؤں کے سہارے چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں کے بل چلتے ہیں، اور 1000 پا بھی ایک کیڑا کوئی جانور گزرا ہے موجود جس کے 1000 پاؤں ہوتے ہیں، تو وہ ان کے سہارے پر چلتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ رب تعالیٰ جیسے چاہے ویسے ہی کرتا ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے، بڑی سے بڑی مخلوق سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق تک کوئی ایسی چیز نہیں جو رب تعالیٰ کی قدرت علم کے احاطہ سے باہر ہو۔ سب کو اس نے پیدا کیا، سب کا مستقر اور مستودع جانتا ہے، اور ہر ایک کو بر وقت روزی پہنچاتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس مخلوق کی کیا خوراک ہے، انسان جو ہے اس پر قادر نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، جس کی پیچھے صفات بیان ہوئی، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین اپنا تعارف بتا دیا۔ اگر انسان اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس سے پہلے تھوڑا وقت عبادت کرتے۔ ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور لوگ حضرت کے بارے میں باتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا میں تو پوری رات عبادت کرتا نہیں، لوگ میرے بارے میں اتنا حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان۔ امام صاحب نے اس کے بعد پھر پوری رات کھڑے ہو کر عبادت شروع کر دی۔ سبحان اللہ، پوری رات عبادت شروع کرتے تھے، اور صبح کے وقت اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور بار بار کہتے تھے، یا اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا،
ما عرفنا کا حق کا معرفتی کا، یا اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، اور جیسے تیری معرفت تیری پہچان کا حق تھا وہ معرفت میں حاصل نہیں کر سکا، یا اللہ معاف فرما۔ پوری رات قیام کی حالت میں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم بن کر آہوزاری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی عبادت تھی، یہ ان لوگوں کا تقوی تھا۔ تو فرمایا یہی اللہ جس کی صفات آپ سن رہے ہو تمہارا رب ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق معبود مگر وہی، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، مسجود الیہ بھی وہی ہے، اور مطلوب بھی وہی ہے، اور اسی طرح نظر و نیاز کے قابل بھی وہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کار ساز ہے، ہر چیز کو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنانے والا ہے۔ اور آخری آیت مبارکہ میں ایک عقیدہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار، نہیں ادراک کر سکتی، نہیں دیکھ سکتی اس اللہ کو الابصار آنکھیں۔ ابصار کا معنی آنکھیں، یعنی ہماری یہ ظاہری آنکھیں جو ہیں وہ رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو دیکھتا ہے، ان کا ادراک کرتا ہے، چہروں کو دیکھتا ہے، لوگوں کو جانتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ باطل عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جیسے یہاں دنیا میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح انسان آخرت میں بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فرقہ معتزلہ جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، اور وہ دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نہیں ادراک کر سکتی اس کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب آنکھیں دنیا میں رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی تو آخرت میں کیسے دیکھیں گی؟ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے اور انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ القیامہ 29ویں پارے میں آپ اٹھا کر دیکھیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت والے دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو رب رحمان کی رضامندی سے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ تو قیامت والے دن اللہ رب العزت کی رویت یعنی رویت باری تعالیٰ ہم سب کو نصیب ہوگی، کہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور رویت جو ہے وہ قیامت والے دن ہمیں نصیب ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے، صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ قیامت والے دن ہم اپنے رب تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی۔ آپ نے فرمایا 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہو اور آسمان پر کوئی دھند کوئی بادل جو ہے کچھ بھی نہ ہو، کیا 14ویں رات کے چاند کو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا جی حضرت ہم دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دن دہاڑے سورج نکلا ہوا ہو، آسمان پر کوئی دھند اور بادل نہ ہو، تو سورج کی حرارت، تپش اور اس کی نورانیت اور روشنی شعائیں کرنوں کو تم دیکھتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا حضرت ہم دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَذَلِكَ سَتَرَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبَّكُمْ، اسی طرح جیسے سورج چاند کو تم دیکھتے ہو واضح روشن، قیامت والے دن اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے، اپنے رب کا بھی دیدار اور زیارت کرو گے۔ تو قرآن شریف کی آیات مبارکہ سے بھی رویت باری تعالیٰ ثابت ہے، اور اسی طرح احادیث صحیح، احادیث متواترہ احادیث صحیحہ سے بھی رویت باری تعالیٰ ثابت ہے۔ اور یاد رکھیے امت کا اجماع بھی اسی پر ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے۔ یہ معنی ہے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کہ وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ یہاں دنیا میں آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن آخرت میں آنکھیں رب تعالیٰ کو دیکھیں گی۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ،
اور وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بڑی باریک بینی کے ساتھ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے، اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اپنے بندوں کے ساتھ ہم کلام بھی ہوتے ہیں وحی اور پردے کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ حق کو تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے۔